بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، جنہیں روکنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ دختر رسول خدا، زوجہ مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ الزہرا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد چکی پیس رہی تھیں۔ حضرت مولا علی گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سب کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہے اور یہ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ اس پر بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے علی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم ہمارے دلوں میں تازہ ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کرتی ہے، میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے علی، جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا، ایسے ہی میرا بھی کر لیجئے گا۔ مولا علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے۔ اس پر بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، مجھے آپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ سب کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے ملیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو آٹا پیس کر کون کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ اسی دوران بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر میں حسنین کریمین یعنی مولا حسین اور مولا حسن تشریف لاتے ہیں اور دونوں جب اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جب ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگیں اور اپنے والدین کو دیکھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حسین اور امام حسن دونوں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے بچوں، تم واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔
میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، جب یہ بات حسنین کریمین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں اور حسنین کریمین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہو، خدمت میں کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دوستو، اس پر مولا علی رو کر فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنے حق پوری طرح سے ادا کیے ہیں، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا ہی پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ دوستو، بی بی فاطمہ نے جو آخری بات کہی وہ بات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ سن کر مولا علی حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اے علی، جب شام ہو جائے اور خوب اندھیرا ہو جائے تو آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر مولا علی بہت روئے، بی بی فاطمہ بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور مولا حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ ایک اور بات فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے شوہر، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے بابا جان نے مجھے کہا تھا، اے میری بیٹی، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے بابا جان کے ساتھ کرنا۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا دختر نبی، زوجہ علی، والدہ حسنین کریمین دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے مولا علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول وہاں آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے، تو مولا علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں کہ جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، اور جن کو حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔
تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی بلکہ اعمال دیکھتی ہوں۔ دوستو، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پاکیزہ، طاہرہ، مطہرہ تھیں اور جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ دوستو، یہ آواز ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی کہ جو اپنی ہی مستی میں مست ہیں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا تو مولا علی شیر خدا اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے وہیں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور معصوم بچے بھی روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ دوستو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، یہ پنج تن پاک کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے ہوئے جنتی تھے، جنت والوں کے سردار تھے۔ دوستو، نافرمان اور گناہ گار تو ہم لوگ ہیں کہ جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ بتا کون کون سے اعمال لے کر آیا ہے، بتا کیا کیا گناہ گاریاں کی، بتا کس کس کی دل آزاریاں کی، اور بتا کہ کس کس کا حق کھایا ہے۔ یا الہی، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں۔ آمین۔